آج میرے ساتھ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا اور انشاءاللہ تعالی سبق کے بعد میں آج آپ لوگوں کو وتر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی اور نماز پڑھنا سکھاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیارے قرآن پاک کو سیکھیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن کریم کا میرا چینل ہے اور قرآن پاک پڑھانا میں سکھاتی ہوں۔ بیسک ہمارا جو ہے نورانی قاعدہ ہے اور کافی سارا ورک ہم کمپلیٹ کر کے آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ نماز کا بھی ورک میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دیتی رہتی ہوں۔ اور یہ جو کاپی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ بھی صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ اس میں ہر جتنے بھی ایک ایک سوالات آ رہے ہیں میں اس میں لکھ دیتی ہوں، تو آپ لوگ بآسانی اپنے پاس اسکرین شاٹ لے کر بھی رکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں اور اپنے پاس بھی ایسی کاپی بنا سکتے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا اور انشاءاللہ تعالی سبق کے بعد میں آج آپ لوگوں کو وتر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی اور نماز پڑھنا سکھاؤں گی۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ تو ماشاءاللہ تختی نمبر 1 میں ہمارا جو ہے تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس میں آنے والے جو بھی ہمارے حروف مستعلیہ والے حروف ہیں، نرمی سے پڑھنے والے، سختی سے پڑھنے والے، یہ سب ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ تختی نمبر 2 بھی تجوید کے ساتھ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ تختی نمبر 3 جس میں جو ہے مد آ رہا ہے اور سوالات ہیں یہاں کچھ، وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ لاسٹ میں اس کاپی کا بھی میں آپ لوگوں کو وزٹ کرواؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو تختی نمبر 4 جس میں نے حرکات کے بارے میں بتایا ہے، تختی نمبر 5 جس میں نے تنوین کے بارے میں بتایا ہے، تختی نمبر 6 ٹھیک ہے یہ ہے نارمل، تختی نمبر 7 جو ہے کھڑی حرکات، تختی نمبر 8 حرف مدہ اور حرف لین، تختی نمبر 9 جس میں اتنے سارے مد آ رہے ہیں ہمارے، یہ ساری ہمارے ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تختی نمبر 10 میں نے جزم کے بارے میں پڑھایا اور ایک ایک چیز باریکی سے آپ لوگوں کو سکھائی ہے۔ صورتوں کے فضائل بھی میں بتاتی ہی رہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ تختی نمبر 11 جو ہے ہماری چل رہی ہے۔ آج ہمارا سبق جو ہے تختی نمبر 11 کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ را زیر ار، جیم عین زیر جیر، ارجع۔ حمزہ را زیر ار، جیم عین زیر جیر، ارجع۔ حمزہ را زیر ار، جیم عین زیر جیر، ارجع۔ تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ را کو میں نے یہاں پر پر پڑھا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ را کسرہ عارضی کی را، یہ لکھا ہوا دیکھیے کسرہ عارضی، چھوٹا سا باریک سا کسرہ عارضی لکھا ہوا ہے۔ تو کسرہ عارضی کے جو لفظ ہوتے ہیں ان میں را کو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ ارجع، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے والا میں ڈاٹ لگا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اور یہ 5 حرف ہیں ہمارے اس کے کسرہ عارضی کے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں جو ہے را کو ہم پر ہی پڑھیں گے۔ حمزہ را زیر ار، با زبر با، اربا، تا زیر تی، اربتی۔ کسرہ عارضی کی را ہے اسی لیے ہم نے جو ہے را کو پر پڑھا ہے۔ حمزہ را زیر ار، با زبر با، اربا، تا زیر تی، اربتی، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہیں میں نے ان پر کسرہ عارضی کے لفظوں پر یہ ڈاٹ بنا دیے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو بھی اور مجھے بھی یاد رہیں گے۔ میں آپ لوگوں کو جیسے جیسے بتاتی ہوں تو وہ ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں کہ بھائی نشان اس لیے لگاتی ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے کہ میں نے کیا کیا پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ میم صاد زیر مس، مس صاد کو پر پڑھیں گے، مس را زبر را، مصر، آیت مصر، 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 اس کو بھی پر پڑھیں گے را کو۔ میں یہاں آپ کو بتاتی ہوں کسرہ عارضی کے جو 5 لفظ ہیں ان میں ہم نے را کو پر پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ ادھر ہم نے را کو پر کیوں پڑھا؟ کیونکہ را ساکن آخر والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ را ساکن سے پہلے، ٹھیک ہے، حرف مستعلیہ کا حرف آ رہا ہے، را ساکن سے پہلے حرف مستعلیہ کا حرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی لفظ 5 ہیں جن میں جو ہے ہم نے را کو پر پڑھنا ہے، یہاں میں اسٹار بنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 3
ये 4 और 5, पांचों लाइन से आ रहे हैं, ठीक है। कसरा अर्जी की रॉ मोटी है तो वो लफ्ज पुर पड़े जाएंगे, उन पर मैंने ये डॉट बनाया है, ठीक है। ये कसरा अर्जी की वजह से रॉ को पुर पड़ा है। और इनमें जो 5 लफ्ज है स्टार वाले, इनमें जो है रॉ को पुर क्यों पड़ा है, क्योंकि रॉ साकिन से पहले हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ है। रॉ साकिन से पहले हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ होगा तो उस रॉ को पुर पड़ा जाएगा। आ रही बात समझ आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफ ओ जेर क़ितु, क़ितु ओ पे कलकला करेंगे क्योंकि कलकला का उर्फ है। क़ितु रो जेर री, क़ितुरी, आयत क़ितरु, क़ितरु, इसमें भी रो को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफ तो जेर क़ितु, रो जेर री, क़ितुरी, क़ितुरी, आयत क़ितरु, क़ितरु, ठीक है। अरे बात समझ। ऑफ रो जेर क़िर, अच्छा, ऑफ रो जेर क़िर, ठीक है। यहाँ पर जो है साकिन रॉ हो रही थी, ठीक है, आयत के बाद हमने इसे पुर पढ़ा है। और यहाँ पर वैसे ही हम ऑफ के साथ जब रॉ को मिलाएंगे तो बारीक नहीं पढ़ेंगे। अमूमन तो कुरान पाक में जो सवाल है रॉ साकिन से पहले वाली हरकत को देखा जाता है, अगर ऊपर की हरकत होगी तो उसे पुर पढ़ेंगे, नीचे की होगी तो बारीक, लेकिन यहाँ हम इसे पुर पढ़ेंगे, ठीक है। रॉ साकिन से पहले जो है हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ है, सॉरी रॉ साकिन से पहले नहीं, रॉ साकिन के बाद, बाद वाली हरकत को देखेंगे, पहले वाली को नहीं, बाद वाली को, ठीक है। रॉ साकिन के बाद अगर हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ होगा तो उस रॉ को हम पुर पढ़ेंगे। फिर से दोहराती हूँ, रॉ साकिन के बाद हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ होगा, मतलब के पुर पढ़ने वाला, तो उस रॉ को हम पुर पढ़ेंगे, मतलब के मोटा पढ़ेंगे। आ रही बात समझ, ठीक है। ऑफ रो जेर क़िर, तो अलिफ जबर तो, क़िर तो, सीन दो जेर सिन, क़िर तो सिन, आयत क़िर तोस। ऑफ रो जेर क़िर, तो अलिफ जबर तो, क़िर तो, सीन दो जेर सिन, क़िर तो सिन, आयत क़िर तोस, ठीक है। यहाँ मध्य आरिद का अलिफ मद्दा हो रहा है, हुर्फ मद्दा के बाद दूसरा उर्फ होना लाजमी है, तीसरे नंबर पर आयत होगी तो वहां मध्य आरिद होगा। मध्य आरिद को 3 अलिफ के मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखें रॉ जो है इसके बाद हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ है कॉफ, अब ये वाली रॉ जो है इसके बाद भी हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ है कॉफ, और ये वाली जो रॉ है उसके बाद हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ है तो, ये वाली जो रॉ है उसके बाद हुर्फ मुस्तालिया का है सौद, ठीक है। ये वाली जो रॉ है उसके बाद है हुर्फ मुस्तालिया का कॉफ। आ रही बात समझ। अब आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। कसरा अर्जी की रॉ है, यहाँ इसलिए रॉ को पुर पड़ा है, बाकी यहाँ 5 लफ्जों में इसलिए पुर पड़ा है क्योंकि रॉ सेकंड के बाद उन पर मुस्तालिया का उर्फ है, ठीक है। बढ़ते हैं नमाज के वर्क की तरफ। तो नमाज का वर्क हमारा कहाँ तक मुकम्मल हुआ है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। माशाल्लाह अव्वल दोम और सोम कलमा तजवीद के साथ तर्जुमे के साथ हमारा मुकम्मल हो गया है। तकबीर से लेकर सलाम तक जो है हमारा नमाज का कंप्लीट हो गया है। नमाज पढ़ने का तरीका, वुजू करने का, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। 5 नमाज की रकातें भी मैंने बता दी हैं, सूरतों के फजाइल भी बताती रहती हूँ, पिछली वीडियोस जो है आप देख सकते हैं। तो आज मैंने जो है आप लोगों को पढ़ाया था 3 वर्क जो हमारे गुजरे हैं, उसमें दुआए कुनूत मैंने तजवीद के साथ पढ़ाई, फिर उसका तर्जुमा पढ़ाया, वो हमारी रिसेंट जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें हमारा जो दुआए कुनूत कंप्लीट हो गई है। अब मैं आप लोगों को 3 वितर पढ़ने का तरीका बताऊंगी। पहले आप लोग इस कॉपी का विजिट कर लें, इसमें जो है मैंने पुराने सवालात वगैरह उतारे हुए हैं, आप लोग इसका जो है बासानी स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को मैं जो है वितर नमाज का तरीका बताऊंगी। हुर्फ मुस्तालिया के हो, नरमी से पढ़ने वाले, सख्ती से पढ़ने वाले, तख्ती नंबर 3 की डेफिनेशन, उसमें आने वाला मद, उसकी मिकदार, 5 रकातें, सीन मीम पे आने वाला सवाल का जो जवाब है वो आयत की सूरत में गोलता को हाँ में बदल देंगे, ठीक है। मध्य लीन की डेफिनेशन, इजहार की, मध्य आरिद की, मध्य वाहिद की, हमजा साकिन को हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य इवत की डेफिनेशन, इकफा की डेफिनेशन। तख्ती नंबर 9 में हमारा जो है एक सवाल आया है यामुल कसरा, ये उसकी डेफिनेशन और कलकला के हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम वितर की नमाज की तरफ।
تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے. نیت کرتی ہوں نماز کے لیے, نماز پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے. 3 رکعت نماز وطر, وطر اللہ کے لیے. وقت عشاء منہ خانہ کعبے کی طرف. اللہ اکبر. نیت کیسے کرتے ہیں میں نے بتایا ہے, لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں. دونوں ہاتھ جو ہے ہمارے نیچے ہوں گے, ٹھیک ہے, بالکل نیچے اسٹریٹ. پھر ہم نے اپنی پوری نیت کرنی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے, ٹھیک ہے, وہ کر لی. اس کے بعد کریں گے اللہ اکبر, اور اللہ اکبر میں ہمارے ہاتھ جو ہے دونوں کندھے پر ہوں گے. پھر سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے. جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ثنا جو ہے وہ صرف اور صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے, ادروائز اور جو رکعتیں ان میں نہیں پڑھی جاتی. تو پہلے ہم نے ثنا پڑھی, پھر اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے ہم نے جو ہے, دیکھیں میں نے نماز پڑھنے کا طریقہ تو بتایا ہے, میں مزید ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی. تو نماز پڑھنے کے طریقے میں جیسے ہم نے 2 رکعت پوری ہم نے پڑھ لی جس طریقے سے میں نے بتایا ہے. پہلے سورہ فاتحہ, پہلے ہم نے ثنا پڑھ لی, پھر سورہ فاتحہ, پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائی, پھر رکوع سجود ہم اس سے فری ہو گئے. پھر دوسری رکعت بھی ہم نے سیم ایسے پڑھ لی, اس میں قعدہ اولا کیا. قعدہ اولا میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے, قعدہ اولا جو ہے 2 رکعت پہ بیٹھنے کو کہتے ہیں, اس میں صرف اور صرف تشہد پڑھیں گے قعدہ اولا میں, ٹھیک ہے. ہم نے تشہد پڑھ لی, اس کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. تیسری رکعت سیم اسی طریقے سے پڑھنی ہے جیسے ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھ لی, اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھ لی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہماری جو ہے وطر میں جو نیا چینج ہے وہ ہمارا شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے جب دوسری سورت ملا دی سورہ فاتحہ کے ساتھ, تو دونوں ہاتھ ہمارے بالکل اسٹریٹ کر لیں گے ہم نماز میں ہی, ٹھیک ہے, بالکل اسٹریٹ کر لیں گے. جس طریقے سے نیت میں کھڑے ہوتے وقت ہم اپنے ہاتھوں کو بالکل نیچے جھکا لیتے ہیں, ایسے ہی ہم نے اپنے ہاتھوں کو نیچے جھکا لینا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمیں اللہ اکبر کرنا ہے اور دوبارہ سے ہاتھ جو ہے اپنے کندھے پر اٹھانے. یہ میں آپ کو وطر نماز کا طریقہ بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اپنے تیسری رکعت میں پورا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے جو نیا ایڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نیچے ہاتھ کر لیے, پھر ہم نے اللہ اکبر پڑھ کر, اور نیت جیسے ہم نے کی تھی اس طریقے سے نہیں, صرف نیچے ہاتھ کر کے اور اللہ اکبر کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھانے اور اللہ اکبر بھی بولنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھنی ہے دعائے قنوت. تو میں نے دعائے قنوت آپ لوگوں کو پڑھائی ہے تجوید کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں پھر آپ کو پڑھا دیتی ہوں. یہ میں آپ کو نماز کا ہی بتا رہی ہوں. جب آپ نے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو نماز کی طرح باندھ لینی ہے. جس طریقے سے نماز میں ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ سے باندھ لینا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ پوری دعائے قنوت پڑھنی ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق, ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ پڑھ لیا تو پھر ہم رکوع میں چلے گئے. پھر ہم نے سیم وہی کرنا ہے, رکوع میں چلے گئے, پھر کھڑے ہوئے ہم نے جو ہے تحمید وغیرہ پڑھی, تسمیہ اور تحمید, پھر سجدے میں چلے گئے اور سجدہ ہم نے جس طریقے سے کرنا ہے اس طریقے سے کمپلیٹ کر کے اور قعدہ آخرہ پڑھنا ہے جس میں ہم نے تشہد, اس کے بعد درود شریف اور پھر اس کے بعد رب اجعلنی پڑھنی ہے. بس یہ سمپل سا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.